لیکن میرے محترم بھائیوں، اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے، آدمی اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فرمایا متاع الغرور، متاع الغرور دھوکے کا سامان ہے۔ غرور کہتے ہیں آدمی گرمیوں میں سڑک پہ جا رہا ہوتا ہے، دور کچھ فاصلے پر اس کو چمکتا ہوا پانی نظر آتا ہے، پیاس بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، جی چاہتا ہے وہاں جا کے پانی پئیں گے۔ چلتے چلتے وہاں پہنچتا ہے، پانی اس سے اور آگے چلا جاتا ہے، آگے دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ پھر چلتے چلتے وہاں تک پہنچتا ہے، پانی اور آگے دکھائی دیتا ہے، حتیٰ کہ کرتے کرتے سفر ختم ہو جاتا ہے، پانی تک وہ نہیں پہنچ پاتا۔ اس کو کہتے ہیں غرور، غرور۔ اور متاع وقتی، چھوٹے، عارضی اور بہت ہلکی قسم کے فائدے کی چیز، اس کو کہتے ہیں متاع۔ ایک بڑے عالم تھے، عرب عالم، تلاش کر رہے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے متاع کا۔ تو ہے کہ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے تو ایک دیہات کی ایک عورت اپنے کچھ چولہے پہ کام کر رہی تھی، اس کا بچہ پاس کھیل رہا تھا، تو وہاں کچھ پھٹے پرانے کپڑے کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، وہ برتن صاف کر لیا، کوئی اس قسم کی۔ تو اس نے کام کرتے کرتے اس بچے کو آواز دی، کہا بیٹا یہ ذرا یہ متاع لے کے آنا، وہ کپڑے کا ٹکڑا لے کے آنا، گھر میں رکھے نا جی، کوئی جوتا صاف کر لیا، کوئی کپڑا صاف کر لیا، کوئی برتن اس کو صاف کر لیا، بس۔ تو متاع الغرور، دنیا کی زندگی میرے بھائیوں دھوکے کا سامان ہے، بہت عارضی، بہت مختصر ہے۔ یہاں کا فقیر اس کا فقر چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، یہاں کا مالدار اس کا مال بھی چند دنوں میں اس کے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ ہم سے پہلے بھی یہاں بہت سارے لوگ رہتے تھے، دنیا میں آئے، محلات بنوائے، انہوں نے نہریں کھدوائیں، بڑے بڑے باغات لگائے، لیکن چند دن رہ کے سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ آج ان کو کوئی جانتا بھی نہیں، ان کا نام بھی نہیں پہچانتا۔ تو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ بہرحال یہ ہاتھ سے جانے والی ہے، ہاتھ سے چھوٹ جانے والی ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو سامنے رکھے اور اس کی تیاری میں لگا رہے۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ وہاں کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، وہاں کی عزت ہمیشہ کی عزت، وہاں کی راحت ہمیشہ کی راحت، وہاں کا امن ہمیشہ کا امن ہے۔ تو دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے ایک وزیر سے ایک سوال کیا، کبھی کبھی وہ اپنے وزیروں سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ میرا وزیر کتنا سمجھدار ہے۔ تو سوال کیا اس نے اور کہا کہ میں تم سے کچھ سوال پوچھوں گا، اگر تم نے ان کا صحیح جواب دیا تو تمہیں انعام دوں گا، ورنہ تمہیں میں وزارت سے نکال دوں گا۔ 3 سوال اس نے پوچھے، اس کا جواب تلاش کرتا رہا، کہیں سے اس کا جواب ملا نہیں۔ وقت بھی اس نے بتا دیا بھئی اتنے دن ہیں تمہارے پاس، اس میں تلاش کر کے لاؤ۔ کرتے کرتے اسی پریشانی میں تھا کہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اب وزارت بھی جائے گی اور نقصان بھی ہوگا۔ ایسے گزر رہا تھا تو دیہات کا ایک آدمی اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بھئی یہ آدمی تو شہری ہے، پڑھا لکھا نظر آتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن پریشان ہے۔ اس نے اس کو بلا لیا، اپنے پاس بٹھایا، بات چیت کی، حال چال پوچھا، کہا تم پریشان نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ سارا قصہ اس نے سنایا اپنا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ سوال کیا ہے؟ اس نے سوال بتائے کہ پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ اس نے کہا سب سے بڑا سچ موت ہے۔ یہ کون سا مشکل سوال ہے؟ سب سے بڑا سچ موت ہے، ہر ایک کو آتی ہے، ہر جگہ آتی ہے۔ مسجد میں اعلان ہوا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، ظہر کی نماز کے بعد جنازہ ہوگا۔
تھوڑی دیر کے بعد اسی مسجد میں ایک اور اعلان ہوا کہ جن صاحب نے اعلان کیا تھا ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور ان کا جنازہ ابھی تیار ہے۔ کیا بات ہوئی؟ وہ اعلان کر کے مسجد سے نکلے، مسجد سڑک کے کنارے تھی، بڑی سڑک تھی، ایک ٹرک کے ساتھ ٹکر لگی، اس کے نیچے آئے۔ اب جسم کی حالت ایسی ہو گئی کہ اس کو فوراً دفنانا ضروری ہو گیا۔ تو موت سب سے بڑا سچ ہے، ہر ایک کو آتی، ہر جگہ آتی، ہر حال میں آتی۔ حتیٰ کہ یہ جتنا نظام ہے یہ سارے کا سارا، یہ بھی ایک دن اس کو بھی موت آ جائے گی۔ کل من علیہا فان، ہر ایک کو ختم ہونا ہے، ہر ایک کو اس کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ پہاڑ، دریا، سمندر، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا جب فرشتہ سور پھونکے گا تو یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح آسمان میں اڑیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور انسان جیسے شمع کے گرد، روشنی کے گرد برسات کے موسم میں پتنگے گرتے ہیں، اس طرح انسان گریں گے۔ پھر فرشتوں کی بھی روح قبض ہو جائے گی۔ اللہ پاک پوچھیں گے اسرائیل علیہ السلام سے، اب کون باقی رہ گیا؟ کہ اللہ بس سب ختم ہو گئے، فرشتے بھی ختم ہو گئے، سارا نظام، بس 4 بڑے فرشتے باقی ہیں، حاملین عرش باقی ہیں، آپ اور میں باقی ہیں۔ کہا اچھا یہ حاملین عرش، ان کی بھی روح قبض کر لو، ان کو بھی موت آ گئی۔ اب کون باقی ہے؟ یہ 4 فرشتے ہیں اور آپ باقی ہیں۔ کہا ان باقی 3 کی روح بھی قبض کر لو، ان 3 کی بھی روح قبض کر لی۔ کہا اب کون باقی ہے؟ آپ اور میں۔ کہا اچھا تو بھی مر جا، تو بھی مر جا۔ اور پھر میرے بھائیو اللہ پاک پوچھیں گے کہ آج کس کی بادشاہت ہے، کس کی حکومت ہے؟ لمن الملک اليوم، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حاکم، گورنر، وزیر، سب زمین پہ پڑے ہوں گے، ختم ہو چکے۔ کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی آواز دے سکے، کوئی جواب دے سکے۔ لمن الملک اليوم، 40 سال تک یہ آواز کائنات میں گونجتی رہے گی اور کوئی اس کا جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ 40 سال کے بعد اللہ جل جلالہ خود اس کا جواب دیں گے۔ للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی بادشاہت، اکیلے اللہ کی حکومت، اسی کا سکہ چلتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو موت سب سے بڑا سچ ہے۔ نے پوچھا کہ دوسرا سوال کیا ہے؟ ہم ایک ملک میں گئے تو اس ملک والوں وہاں بہت سارے یہاں کے نوجوان گئے ہوئے تھے، ان سے میں نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے کہ جی ہم یہاں اپنا معیار زندگی اونچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم معیار زندگی ہمارا اونچا ہو جائے۔ میں نے کہا بھائی معیار زندگی جتنا بھی اونچا کرو گے بہرحال تم نے مٹی کے گڑھے میں ہی جانا ہے، جتنا بھی اونچا تم کر لو گے۔ اور ہمیں تو بھیجا گیا معیار موت اونچا کرو، مرنے کا معیار ایسا اونچا کرو کہ جب قبر میں جاؤ تو قبر استقبال کرے، واہ 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 واہ۔ ہاں جتنے لوگ میری پشت پہ چلتے تھے تو ان میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے، اب تو میرا سلوک دیکھے گا۔ وہ قبر حد نگاہ تک کشادہ ہو جائے، جنت کی کھڑکیاں تیری قبر میں کھلیں اور وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کی ہوائیں تیری قبر میں آئیں، فرشتے آ کر قبر میں پوچھیں بتا تیرا رب کون ہے؟ ہاں میرا رب اللہ ہے۔ تیرا دین کون سا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ حضور کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ یہ میرے نبی ہیں جو واضح دلیلیں لے کر میرے پاس آئے تھے۔ معیار موت اونچا کرو، ایسی موت آئے کہ فرشتے جب حاضر روح لینے کے لیے آئیں خوش ہو جائیں، اس کی روح کو آسمانوں پہ لے کے جائیں، پہلے آسمان پہ فرشتے استقبال کریں، وہاں سے دوسرے آسمان پہ، وہاں سے تیسرے آسمان پہ، جگہ جگہ اس کی روح کا استقبال ہو رہا ہے۔ اب جب یہ اللہ کے دربار میں پہنچے، اللہ کے سامنے سجدہ کرے، پھر اعلیٰ علیین جہاں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے وہاں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھا جائے، اور اس کا جسم جب چلے قبر کی طرف کو لے کے، فرشتے آسمانوں سے لایا ہوا کفن اس کو پہنا دیں، اس سے پہلے کہ دنیا کا کفن اس کو پہنایا جائے۔ راستے کے دونوں طرف فرشتے کھڑے ہو جائیں، خوشخبریاں سنائیں، تیرے لیے یہ بھی ہے، تیرے لیے یہ بھی ہے، تیرے لیے یہ نعمتیں، یہ نعمتیں، یہ نعمتیں۔ معیار موت اونچا کریں، معیار موت اونچا کریں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہوا، خندق کے موقع پر
کو تیر لگا تھا جس میں زخمی ہو گئے تھے. تو ان کا جب انتقال ہوا تو فرشتے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. کیا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں میں سے کس کا انتقال ہو گیا ہے کہ اللہ کا عرش ہل رہا ہے, اللہ کا عرش ہل رہا ہے. آپ اٹھے دوڑے اور فرمایا کہ 7 زخمی تھے, انہی کا انتقال ہوا ہوگا. ان کے پاس آئے تو 7 اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. آپ نے ان کے جنازے میں آپ ایسے چل رہے تھے پنجوں کے بل. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسے تو کسی جنازے میں آپ کو چلتے نہیں دیکھا. فرمایا کہ ہاں, 7 کے جنازے پر آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں, اتنے فرشتے اترے ہیں کہ زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. اتنے فرشتے اترے, معیار موت اونچا کر. سعد اسود رضی اللہ عنہ, اللہ اکبر, زخمی ہوئے. آپ نے ان کا سر اپنی ران میں رکھا اور ان کا اس حال میں انتقال ہوا. جب انتقال ہوا ان کا تو پہلے آپ ہنسے, پہلے آپ روئے, پھر ہنسے, پھر آپ نے چہرہ موڑ لیا. یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ میں کہ رویا تو میں اس کی جدائی پر, کہ ساتھ کے انتقال پر, ان کی جدائی پر رویا. اور ہنسا میں اس پر کہ جب یہ مر کے گرا تو اس کی حوریں اس کی طرف کو دوڑی, اور ان کے جب اس کی طرف کو دوڑی میں اس پہ خوش ہو گیا کہ اللہ نے اس کا آخرت میں اس کا مسئلہ حل کر دیا. اور جب حوریں اس کی طرف کو آئیں تو ایک حور کی پنڈلی سے تھوڑا کپڑا ہٹ گیا, اس لیے میں نے چہرہ اپنا موڑ لیا, چہرہ پھیر لیا. معیار موت اونچا. حنظلہ رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں نکلے, نہانے کی حاجت تھی, موقع نہیں ملا, وہاں جا کے شہید ہو گئے. آسمانوں سے فرشتے آئے اور غسل دینے گئے. غسیل الملائکہ, فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں. عمر ابن جموع رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. کوئی چلے 4 مہینے کی بات نہیں, سال 7 مہینے کی بات نہیں, کیا مرنے کے لیے جا رہے ہیں, مرنے کے لیے, اللہ پر جان دینے کے لیے. دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا اللہم لا تردنی الی اہلی, اے اللہ مجھے اب واپس نہ لے کے آئیو, میں تیرے راستے میں جا رہا ہوں, واپس نہ لے کے آؤ. اللہ کے راستے میں نکلے, احد میں شہید ہوئے. ان کی میت, ان کی لاش کو اونٹ پہ ڈالا, واپس لا رہے ہیں, اونٹ آنے کو تیار ہی نہیں ہے مدینہ کی طرف. جب دیکھو احد کی طرف کو چل, مدینہ کی طرف آنے کو تیار ہی نہیں. پوچھا اللہ کے رسول نے یہ جاتے ہوئے کچھ کیا کہ تو نہیں گئے تھے؟ کہا جی گھر کے دروازے پہ یہ بات کہی تھی. کہا اونٹ کو اب یہی حکم ہے, اس کو یہی دفن کرو, یہ واپس نہیں جائے گا. ایسا موت کا معیار موت اونچا. ایک محدث شاگرد کو پاس بیٹھے, جس کو بلایا, کہنے لگا بھائی موت کا وقت آ گیا ہے, اچھا آؤ تمہیں چلتے چلتے ایک حدیث ہی سناتا جاؤں. حدیث سنائی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. ابو ذرا ایک محدث ہیں, ان کا مرض الوفات تھا, بالکل بستر مرگ پر تھے. 2 شاگرد پاس بیٹھے تھے. نبی ان کو کلمے کی تلقین کیسے کریں, بڑے ہیں, استاد ہیں, ہم شاگرد ہیں. تو ایک نے کہا اچھا فلاں حدیث جو ہے وہ تم پڑھنی شروع کرو, اس کی سند پڑھنی شروع کرو, جب وہاں تک پہنچیں گے تو پھر یہ خود ہی اس حدیث کو آگے دہرا دیں گے. انہوں نے سند پڑھنی شروع کی کہ اس فلاں, پھر فلاں سے فلاں, پھر فلاں سے فلاں, ان سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. چپ ہو گئے, آگے بات ہی نہیں ہو سکی. دوسرے جو شاگرد تھے انہوں نے پڑھنا شروع کیا, وہ بھی بیچ میں اٹک گئے, وہ بھی نہیں آگے. ایسے لگا کہ جیسے میں نے حدیث کبھی سنی ہی نہیں. بھائی اس پہ انہوں نے کہا مجھے تھوڑا سا اوپر کرو. جو محدث جو مرگ اس میں بستر مرگ پہ تھے, تھوڑا سر اونچا کیا تو انہوں نے وہ ساری سند پڑھی, اور اس کے بعد کہا حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ, بس اتنا پڑھا, اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اس حدیث کا اگلا حصہ ہے جو اخلاص کے ساتھ پڑھے گا لا الہ الا اللہ, ہاں ودخل الجنہ, اور وہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ شاگردوں نے اس کو پورا کیا پھر, اور جنت میں داخل ہو گیا. میرے بھائیو موت تو آنی ہے, سب سے بڑا سچ موت ہے, سب سے بڑی سچائی موت ہے. موت کس حال میں آتی ہے آدمی کو, موت کس حال میں آتی ہے؟ میرے بھائی دوسرا سوال کیا ہے؟ کا دوسرا سوال سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کا زندگی سب سے بڑا جھوٹ ہے. ابھی ہے ابھی نہیں ہے, ابھی ہے ابھی نہیں ہے.
زندگی سب سے بڑا جھوٹ ہے میرے بھائیوں، زندگی جھوٹ ہے، اس لیے اس سے متعلق جتنے مسائل ہیں وہ سب جھوٹے، عارضی، چھوٹے، مختصر، وقتی ہیں۔ آخرت سچ ہے اور سب سے بڑا سچ ہے، وہاں کے مسائل اصل مسائل ہیں، وہاں کی کامیابیاں اصل کامیابیاں ہیں، وہاں کی عزتیں اصل عزتیں ہیں۔ تو دنیا کی زندگی بہت مختصر، بہت تھوڑی سی ہے، بہت چھوٹی سی ہے۔ تو نے پوچھا کہ تیسرا سوال کیا ہے؟ کہ سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ کہا کہ اس کا جواب نہیں دوں گا۔ اس دیہاتی نے کہا، بہت زور لیا، بہت منت سماجت کی، انہوں نے کہا نہیں، اس کا جواب نہیں دوں گا کہ بھائی تم جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ کرتے کرتے جب بہت اصرار کیا تو اس نے کہا ایک شرط ہے میری، وہ سامنے میرا کتا بیٹھا ہے، اس کے سامنے برتن ہے، اس میں وہ دودھ پانی وغیرہ پیتا ہے، اس کا بچا ہوا دودھ پڑا ہے، وہ جا کے پی لو، کتے کے پاس جا کے اس کا بچا ہوا دودھ پی لو۔ کہ یار یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنا گھٹیا کام، نجس ترین جانور اور یہ مسلمان، اور اس کا جھوٹا جا کے دودھ پیے؟ کہ بھائی اور کوئی نہیں، میں ایک ہی شرط ہے جا کے۔ چاروں ناچار اٹھا، کتے کے سامنے جا کے بیٹھا، برتن ہٹایا، منہ کے قریب لے گیا، پینے لگا تو اس دیہاتی نے کہا کہ چھوڑ دو، رکھ دو، واپس آ جاؤ۔ واپس آ کے بیٹھ کہنے لگا سب سے میٹھی چیز انسان کی غرض ہے، مقصد ہے۔ جس چیز کو آدمی اپنی غرض بنا لیتا ہے اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دین کو اپنی غرض بنانا، دین کو اپنا، آخرت کو اپنی غرض بنانا، جو آدمی اس کو اپنی غرض بنا کے چلے گا وہ اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینا اس کے لیے آسان ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میں اس کر رہا تھا کہ اللہ نے دو زندگیاں بنائی ہیں، ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کی کامیابیاں ہمیشہ کی کامیابیاں ہیں، وہاں کی عزتیں، وہاں کی راحتیں، وہاں کا اطمینان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب دنیا کی زندگی میں بھی اللہ پاک انسانوں کو کامیاب کرے، عزت، چین، سکون، اطمینان، راحت، محبوبیت، مرجعیت عطا فرمائے، اور موت کے بعد کے جتنے مراحل ہیں ان سب کو، سب جگہ پہ اللہ پاک انسانوں کو کامیاب فرما دیں۔ اس کے لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ نے ایک راستہ بتایا، ایک ضابطہ بتایا ہے، ایک طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ جن کی زندگیوں میں دین ہوگا اللہ پاک ان کو کامیاب کریں گے، اور اگر دین نہیں ہوگا تو پریشانی اور مصیبتیں آئیں گی، دنیا میں بھی آئیں گی، آخرت میں بھی آئیں گی۔ اور یہ ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ مالدار کامیابی چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں دین ہو، غریب کامیابی چاہتا ہے تو غریب کی زندگی میں دین ہو، تاجر کامیابی چاہتے ہیں تو تاجروں کی زندگیوں میں دین ہو، ملازم کامیابی چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں دین ہو، دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جیسے اللہ نے سب انسانوں کے لیے پیدائش کا ایک نظام بنایا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہی ہے۔ مالدار، غریب، تاجر، بادشاہ، فقیر، ہر ایک کے لیے ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے۔ ظاہری نقشے مختلف ہیں ان کے، لیکن اندر کا نظام کیا ہے؟ میاں بیوی ملتے ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح پرورش کا نظام بھی اللہ نے سب انسانوں کے لیے ایک بنایا ہے، وہ بدلتا نہیں، سب کے لیے ایک ہے، ظاہری نقشے مختلف ہیں۔ ایک بہت مالدار آدمی، 5-7 قسم کے کھانے، کوئی مشروبات، کوئی اس کے پاس میٹھا، 2-3 ملازم، ایئر کنڈیشن کمرہ، قالین بچھے ہوئے، اس نے کھانا کھایا۔ اور ایک مزدور سڑک کے کنارے کھدائی کرتے کرتے ایک طرف بیٹھا، درخت کے نیچے چپاتی نکالی رومال میں سے اور چٹنی کے ساتھ اس نے چپاتی کھا لی۔ نقشہ تو مختلف ہے لیکن اندر کا نظام کیا ہے؟ یہ کھانا تھوڑی دیر باہر نکلے، اس میں پیٹ میں رہ کے باہر نکلے تو دونوں کہلاتے ہیں، اور تھوڑی دیر اور رہ کے پیٹ سے باہر نکلے تو دونوں پخانہ کہلاتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے دونوں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اللہ نے موت کا نظام بھی سب انسانوں کے لیے ایک ہی بنایا ہے، وہ بدلتا نہیں۔ ایک آدمی کو وزیر، کو صدر، گورنر، اس کی موت کا وقت آیا، بہت سارے ڈاکٹر، کئی قسم کی دوائیاں، مشینیں، کوئی اسپتال، اور ایک فقیر آدمی جھونپڑی میں پڑا ہوا، کو پانی کا گھونٹ بھی لانے والا اس کے پاس نہیں ہے، اس کی موت کا وقت آیا۔ ظاہری نقشہ تو مختلف ہے لیکن اندر کا نظام کیا ہے کہ روح نکلتی اور انسان ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے پیدائش
परवरिश और मौत, सब इंसानों के लिए अल्लाह ने एक ही निज़ाम बनाया है। इसी तरह से कामयाबी और नाकामी, इसके लिए भी अल्लाह ने एक ही निज़ाम बनाया है, वो बदलता नहीं है। एक ही ज़ाब्ता है, वो क्या है कि जिन इंसानों की ज़िंदगियों में अल्लाह का दीन होगा अल्लाह उनको कामयाब करेंगे, और जिनकी ज़िंदगियों में दीन नहीं होगा अल्लाह पाक उनको नाकाम करेंगे। और ये अल्लाह के ज़ाब्ते हैं, और अल्लाह के ज़ाब्ते बदलते नहीं हैं, अल्लाह के कानून बदलते नहीं हैं। कुरान में अल्लाह ने बहुत सारी कौमों के वाक़यात उनकी तरफ मुतवज्जे किया है बनी आदम को, और ये कुरान क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए ज़ाब्ते और उसूल बता रहा है अल्लाह के दिए हुए। जो कोई कहानियों की किताब नहीं, बल्कि इसमें कौमों के चमकने के उसूल हैं और कौमों के जलील और रुस्वा होने के रास्ते बताए गए। देखो, अगर इन उसूलों पे चलोगे अल्लाह तुम्हें कामयाबियां देगा, इज्जतें देगा, बुलंदियां देगा, और अगर तुम इनसे हटोगे तो तुम्हारे ऊपर बर्बादी आएगी, हलाकत आएगी, नाकामी आएगी। ये कानून बदलते नहीं। एक ज़हनों में होता है कि हमारे पास अक्सरियत आ जाए हमारे पास, हम कामयाब हो जाएंगे। कि जी अक्सरियत मिल गई, इसको ज्यादा वोट मिल गए, इसको कामयाब मिल गया, लोग मुबारकबादें दे रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कामयाब वो हुआ जिसके साथ अल्लाह है, अक्सरियत के साथ हो जाने का मसला ही नहीं है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से अल्लाह ने इस बुत को क़यामत तक के लिए तोड़ा है। बहुत बड़ी अक्सरियत नबी समझाते रहे, नूह अलैहिस्सलाम समझाते रहे, दिन रात दावत दी, दिन रात बात की, देखो अल्लाह की मानो, और मैं जो जिंदगी लेके आया उसको इख्तियार करो, अल्लाह पाक तुम्हें इज्जतें देगा, अल्लाह पाक तुम्हें कामयाबियां देगा, अल्लाह पाक तुम्हें राहत और चैन और सुकून देगा। अल्लाह की मान के चलो, तुम अल्लाह की जमीन पे रहते हो, अल्लाह का दिया खाते हो, अल्लाह का दिया पहनते हो, अल्लाह के बागी बन के ना चलो, अल्लाह के नाफरमान बन के ना चलो। ये बात समझाते रहे, मजाक उड़ाते, तालियां पीटते, ठट्ठे करते, बात करने लगते, आगे कपड़ा डाल लेते, और एक दो दिन नहीं, कोई चिल्ला दो चिल्ले नहीं, 950 साल तक दिन रात दावत दी। 950 साल तक समझाते रहे, मान के नहीं दिए। तो अल्लाह पाक की तरफ से एक फैसला आया, अल्लाह ने उस सारी अक्सरियत को सैलाब भेज के उस सारे के अंदर गर्क कर दिया, और चंद लोगों को 80-85 के करीब जो नबी की बात मानने वाले, नबी की इताअत करने वाले, अल्लाह के अहकामात पे चलने वाले, अल्लाह ने उनको कामयाब किया। और क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए बुनियाद रख दी कि देखो अक्सरियत और अक़लियत का मसला नहीं, अगर अक़लियत अल्लाह की मान के चलेगी, अल्लाह के रसूल के तरीकों पर चलेगी, अल्लाह उनको कामयाब करेंगे, और अक्सरियत अगर अल्लाह की नाफरमान होगी, अल्लाह के नबी को छोड़ के चलेगी, अल्लाह उनको नाकाम करेंगे। इसी तरह ज़हनों में ये आ जाता है कि जी हमारे पास हुकूमत आएगी, इससे हम कामयाब हो जाएंगे। अजी मैं वजीर बन जाऊं, कामयाब हो गया, मैं सदर बन जाऊं, कामयाब हो गया, मैं वजीर आजम बन जाऊं, अच्छा भी बन जाओ, तुम बन के देख लो। हाँ, अल्लाह पाक ने कितनी कौमों के वाक़यात सुना दी। ये देखो फिरौन, मैं पूरे मुल्क मिस्र पे मेरा सिक्का चलता है, और मेरे महल्लात के नीचे नहरें बहती हैं, मैं इतना बड़ा हाकिम, इतना बड़ा पूरे इलाके का मालिक। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने भेजा, हारून अलैहिस्सलाम को भेजा, एक चोगा पहनने वाले, एक झोंपड़ी में रहने वाले। जब उसके पास गए, से बात की, तुम वही मूसा नहीं हो जो मेरे घर में पला बड़ा था, और फिर यहाँ से जो है तो जो है यहाँ से चला गया? हाँ, मैं वही मूसा हूँ, लेकिन मैं रसूल रब्बिल आलमीन हूँ। अब जरा होश से बात करना, मैं अल्लाह का नुमाइंदा बन के आया हूँ, अल्लाह का पैगंबर बन के आया हूँ। अब जरा होश से जरा बात सुनना। ने पूछा कौन रब्बुल आलमीन, किसकी? वो तो अपने आप को रब कहता था। इंसान जो है ना जी, जब गिरता है तो गिरते गिरते यहां तक पहुंच जाता है कि मैं ही खुदा हूं, मैं ही रब हूं। मैं कहा कि कौन रब्बुल आलमीन, किसकी बात कर रहे हो तुम? क्या मैं उसकी बात कर रहा हूं जो आसमानों का, जमीनों का और सब कुछ के दरमियान जो कुछ है, सबका खालिक, सबका मालिक है। मैं उस रब की बात कर रहा हूं, उसकी तरफ बुलाने आया हूं तुझे, उसकी मान के चलो, उसकी इताअत करो। उसने लोगों को बुलाया, आओ सुनो ये क्या कह रहे, ये क्या कह रहे? मुहीन झोंपड़ी में रहने वाले, गिरे पड़े फकीर लोग, तुम दोनों भाई
ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کیا کہا؟ تو کیا میں اس خدا کی طرف بلانے آیا ہوں جو تیرا اور تیرے باپ دادا کا پیدا کرنے والا ہے، تو تھا ہی نہیں، تو کہاں سے آ گیا؟ تیرا اور تیرے باپ دادا کا جو خالق، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کی جھکو، اس کی مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کے احکامات پہ چلو۔ اس نے تمہارے لیے یہ سارے کائنات کا نظام تمہارے لیے اس نے بنایا ہے، اس کی مان کے چلو۔ نہیں سمجھ میں آئی، پھر کہا موسیٰ علیہ السلام کہا کہ دیکھو میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جو مشرق کا مغرب کا اس سب کچھ کے درمیان جو کچھ ہے، تیرا ملک تو مصر اتنا سا ہے، اس کے باہر جو کچھ ہے اس کے اوپر کس کا قبضہ ہے، اس پہ کس کا حکم چلتا ہے؟ میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں، اس کی تمہیں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، لیکن بات نہیں ماننی، نہیں سمجھ میں آئی۔ پھر اللہ پاک نے اس کو اس کی ساری فوجوں سمیت سمندر میں غرق کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت فرمائی، ان کو راستہ دیا اور قیامت تک کے لیے بنیاد سمجھا دی کہ دیکھو حکومتوں سے کام نہیں بنتے، اللہ ساتھ ہوں گے تب کام بنیں گے، اللہ کی مانو گے، اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلو گے، اس پہ اللہ تمہیں کامیاب کریں گے، اس پہ اللہ پاک تمہارے مسئلوں کو حل کریں گے۔ ایک ذہن میں کہ مال ہمارے پاس آ جائے، جس کے پاس مال زیادہ ہوگا وہ کامیاب۔ قارون کے پاس بھی بہت سارا مال تھا، مال کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک آدمی کی جماعت چلتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، دیکھو مال سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں اور اعمال پہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں اور اعمال پہ کرتے ہیں۔ ہاں مال اللہ نے دیا ہے، اس کے متعلق اللہ نے احکامات دیے ہیں، جس کو مال دیا اس کے متعلق احکامات دیے ہیں، تم ان حکموں کو پورا کرو، اور میں جو زندگی آسمانوں سے لے کے آیا ہوں اس کو اختیار کرو، اس پہ اللہ پاک تمہیں کامیاب کریں گے۔ کہ نشہ ہوتا ہے آدمی کو، نشئی آدمی ہوتا ہے نا، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے فرمایا کہ دو نشے ہیں، جہالت کا نشہ، سکرۃ الجہل، جہالت کا نشہ، اور دنیا کی محبت کا نشہ، حب العیش، دنیا کی محبت کا نشہ۔ آدمی وہ جیسے نشے میں آدمی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اس طرح آدمی کو صحیح چیز سمجھ نہیں آتی اس کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو مال کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، عہدے کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو مال سے کام نہیں بنتے، اللہ بنائیں گے اور اعمال پر بنائیں گے، اس مال کے متعلق اللہ نے احکامات دیے ہیں، اور میں ایک زندگی لے کے آؤ، اس کو اختیار کرو، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ مال کو چھوڑ دو، اس کو پھینک دو، بلکہ اس کے متعلق احکامات کو پورا کرو، اس کے متعلق نبی کے طریقے کو پورا کرو، اس پہ اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ میں خشکی یا تری میں مال ضائع نہیں ہو سکتا اگر اس کی زکوٰۃ دی گئی ہو، مال ضائع نہیں ہوتا، اس کے احکامات ہیں، ان کو پورا کرو۔ نہیں سمجھ میں آئی اس کی بات، مذاق اڑانا شروع کر دیا اور ٹھٹا اور مقابلے پر آ کے پھر اللہ پاک نے اس کے خزانوں سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا، زمین میں دفن کر دیا۔ اسی طرح قوم عاد ہے کہ جی ہم بدنی قوت ہماری خوب مضبوط ہے، کہ ہود علیہ السلام آگے سمجھاتے رہے، بات کرتے رہے، لیکن سمجھ میں نہیں آئی، اور پھر اللہ پاک نے ہوا کا عذاب بھیج کے ان کو ختم کر دیا۔ قوم سمود ہے، پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے، اور فرشتے کی چیخ کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کر دیا۔ قوم سبا یعنی یمن کے قریب، یہ جو قوم سبا جو تھی، ان کی بلقیس اور ذوالقرنین، یہ اسی قوم کے بڑے تھے، ان کے بادشاہ تھے۔ نبیوں کو اللہ نے بھیجا، لمبی چوڑی ان کی زراعت تھی، کھیتی باڑی، باغات تھے، اور ایک بڑا ان کا جو دارالحکومت تھا معارب، اس معارب میں وہاں انہوں نے ایک ڈیم بنایا تھا، بہت بڑا ڈیم بنایا، اور اس میں سے 70 نہریں نکلتی تھی، اتنا بڑا ڈیم تھا، 70 نہریں نکلی، سد المعارب اس کا نام تھا۔ آج بھی اس کے آثار وہاں موجود ہیں، ختم ہو گیا لیکن اس کے آثار موجود ہیں آج بھی، سد معارب کے نام سے وہ بنایا۔ انبیاء علیہ السلام نے آگے سمجھایا کہ دیکھو یہ زرعی ترقی، اس میں تم جتنا بھی آگے بڑھ جاؤ اس سے مسئلہ نہیں بنے گا، معاملہ یہ ہے کہ تم اللہ کی مانتے ہو کہ نہیں، اللہ کے احکامات پہ چلتے ہو کہ نہیں، اور میں جو زندگی آسمانوں سے لے کے آیا اس کو اختیار کرتے ہو کہ نہیں۔ نبیوں کا مذاق اڑایا، مقابلہ کیا، اللہ نے وہی ڈیم ان کے اوپر توڑ کے ان کا صفایا کر دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے ہاں یہ نظام ہے۔ قوم شعیب ان کے پاس بھی یہی رخ تھا کہ جی تجارتی منڈیوں کے مالک بن جائیں گے، اس سے ہمارے کام بن جائیں گے، بزنس سینٹرز، دنیا کی منڈیاں، ان پہ ہمارا قبضہ ہو جائے۔ اچھا بھی کر لو قبضہ، تو بن جاؤ دنیا کے مالک۔ اللہ پاک نے
نبی کو بھیجا، دعوت دی، سمجھایا، بات کی کہ دیکھو دھوکہ نہ دو، ملاوٹ نہ کرو، بے انصافی نہ کرو لوگوں کے ساتھ، لیکن نہیں سمجھ میں آیا، پھر اللہ پاک نے اپنا نظام چلایا، زلزلہ بھیجا، آسمانوں سے اللہ نے مصیبت بھیجی اور صفایا کر دیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، گزارش ہے کہ جتنے بھی قوموں کے واقعات ہیں اس ضابطے کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ دیکھو جن کی زندگیوں میں دین ہوگا اللہ انہیں کامیاب کریں گے، اور جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہوگا اللہ ان کو ناکام کریں گے۔ دنیا کی ناکامی بہت چھوٹی ہوگی اور آخرت کی ناکامی آدمی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن جو حالات آئیں گے آدمی سوچ نہیں سکتا اس کا۔ دنیا تو بہت چھوٹی اور یہاں کی پریشانیاں بھی چھوٹی اور یہاں کی راحتیں بھی بہت تھوڑی، بہت چھوٹی، آخرت کی کامیابیاں اور عزتیں بھی بہت بڑی اور وہاں کی ناکامیاں، وہاں کی پریشانیاں بھی بہت بڑی۔ تو میرے بھائیوں ایک راستہ ہے کہ دینی زندگی وجود میں آئے، دین زندگیوں میں آئے گا اللہ اس پہ کامیاب کریں گے، اور دین پہ چلنا کوئی مشکل نہیں، اللہ نے بہت آسان رکھا ہے۔ میں کہ دین و یسر، دین آسان ہے، دین پہ چلنا بہت آسان ہے۔ بس میں آدمی 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے احکامات کو دیکھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ کر زندگی گزارے۔ اب اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، امن اللہ پاک دینے والے ہیں، مومن اللہ پاک امن دینے والے ہیں، چاہے امن کے اسباب کے ذریعے امن دے دیں، چاہے اس کے بغیر امن دے دیں۔ معز اللہ پاک ہیں، چاہے عزت کے اسباب کے ذریعے سے عزت دے دیں، چاہے عزت کے اسباب کے بغیر عزت دے دیں، اور چاہے ذلت کے اسباب جمع ہو جائیں اس میں سے عزت نکال کے لے آئیں۔ حفیظ اللہ پاک ہیں، حفاظت کرنے والے اللہ ہیں، چاہے حفاظت کے نقشوں کے ذریعے حفاظت کر دیں، چاہے حفاظت کے نقشوں کے بغیر حفاظت کر دیں۔ کبوتری کا انڈا، مکڑی کا جالا، اسی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حفاظت کر دی، اور چاہے ہلاکت کے اسباب میں سے بچا کے دکھا دے، اس میں سے نکال کے دکھا دے۔ بنی اسرائیل کو سمندر کے اندر لے جا کے پیچھے فرعون، آگے سمندر، دو موتوں کے بیچ میں سے بچا کے دکھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پہنچا کے ان کی حفاظت کی، اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے لٹا کے حفاظت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 100 تلواریں لے کے جمع ہیں اور ان میں سے بچا کے، ان میں سے نکال کے لے گئے۔ یہ بتایا کہ دیکھو حفیظ ہم ہیں، حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ آپ جتنے چاہے گارڈ لگا لو، جتنے چاہے چوکیدار جمع کر لو، حفیظ اللہ ہیں اور حفاظت کرنے والی اللہ ہے۔ اس کا راستہ ہے اعمال۔ اللہ کی ذات پہ آدمی یقین کرے، اس پہ اعتماد کرے، اس پہ بھروسہ کرے کہ اللہ سے ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے سامنے پہنچ گئے، اب قوم پریشان ہو گئی کہ موسیٰ ہم تو مارے گئے، آگے بھی موت پیچھے بھی موت، آگے بڑھے تو سمندر میں ڈوبے، پیچھے مرے تو پیچھے ہٹے تو فرعون کی فوجوں کے ہاتھوں مرے، کیا تو موسیٰ ہم تو مارے گئے؟ کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں، انما یا ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، یقیناً راستہ دے گا۔ اور پھر اللہ نے راستہ دیا، اللہ نے بتایا۔ ابراہیم علیہ السلام دعوت دینی شروع کی۔ جب آدمی اللہ کی طرف بلانا شروع کرتا ہے تو شروع میں تو لوگ تھوڑا سا، پھر آہستہ آہستہ باطل جو ہے وہ مقابلے پر آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹکراؤ پہ آتا ہے جی۔ اور اس کے دعوت دینے والے، ان کے اندر ہمدردی، خیرخواہی، شفقت، سارے انبیاء علیہم السلام اس خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ جاتے ہیں۔ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں امانت دار ہوں، تمہارا نفع چاہتا ہوں۔ باپ سے زیادہ شفیق ہوتے ہیں انبیاء کرام، باپ سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں، ماں سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اب جا کے ایک ایک کو سمجھاتے ہیں، ایک ایک کی اس کو منت سماجت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، اس سے بات کرتے رہے، لیکن مان کے نہیں دی۔ کرتے کرتے یہاں تک بات آ گئی کہ ابراہیم نے ہمارے بتوں کو توڑا۔ بتوں کے سامنے جھکتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بتوں کے سامنے سجدہ۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ سارے باہر گئے ہیں کسی اپنے میلے ٹھیلے کے لیے، اندر گھسے اور ہتھوڑا لیا، سارے بت توڑ دیے۔ ایک بڑا بت جو تھا اس کے کندھے پہ تھوڑا رکھ دیا اور باہر آ گئے۔ وہ واپس آئے تو سارے بت ٹوٹے ہوئے۔
بھئی کیا ہوا کوئی ہو نہ ہو ابراہیم نے کیا ہوگا، وہی ان کو برا بھلا کہتا ہے، وہی ہمیں کہتا رہتا ہے کہ ان کے سامنے نہ جھکو۔ میں کہا کہ اچھا بلاؤ اس کو، بلایا گیا، کہ اس بت کو تم نے ان بتوں کو تم نے توڑا؟ کبھی بات یہ ہے کہ یا کوئی